نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ ہماری سنی مسجد دارالسلام میں 12 روزہ محافل ربیع الاول شریف محافل میلاد شریف کی آج 7ویں محفل ہے۔ آج کی اس محفل میں جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 144 اس آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کے تحت کچھ عرض کروں، کچھ بیان کروں، آج کی اس محفل میں مجھے جو عرض کرنا ہے، جو میرا موضوع ہے، جو میرا ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا اور بے شمار کمالات اللہ تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ یہ خوبیاں اور یہ کمالات جو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اس کا فائدہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کو بھی ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، حضور کے جو غلام تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو برکتیں حاصل کیں، جو فوائد حاصل کیے، جو رحمتیں حاصل کیں، یہ ان کا خاص حصہ تھا۔ بارگاہ رسالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو فیض انہوں نے پایا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی اسی شان کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں پھر یہ واقعات اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمتوں سے کیسے اپنے غلاموں کو مالا مال فرمایا اور اپنی رحمت سے اپنے غلاموں کو کیسی کیسی برکتیں عطا فرمائیں۔ میں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں میں حضور کی سیرت میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں یہ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو پہلی جو رات حضور کی گزری تھی وہ غار ثور میں گزری تھی۔ تو غار ثور میں تقریباً 3 رات
3 راتیں حضور کی گزری، وہاں سے پھر مدینہ شریف تشریف لے جا رہے تھے سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے۔ راستے میں ایک ایسی جگہ سے میرے آقا گزرے کہ اس راستے میں کوئی دور دور تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کھانے پینے کی کوئی شے دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ چونکہ پیدل سفر کر رہے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، تو پیدل آدمی جب سفر کرتا ہے، کبھی سواری پر بیٹھ گیا، کبھی پیدل چل گیا، اس طرح سفر میں ظاہر ہے کتنا آدمی چلے گا، بھوک تو لگنی ہے، انسان ہے، بشر ہے۔ تو راستے میں ایک جگہ رکے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی۔ قریب میں ایک کسی غریب انسان کا گھر نظر آیا، وہ جھونپڑی نما گھر تھا۔ ہم نے دستک دی، اس گھر پر نوک کیا، ایک خاتون باہر آئیں۔ ہم نے اپنا واقعہ بیان کیا، بھوک کا اپنا قصہ سنایا۔ تو اس خاتون نے کہا اگر میرے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی ہوتی تو ضرور میں آپ سب کی مہمان نوازی کرتی۔ عرب لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ مہمان گھر پہ آ جائے تو جو بھی ہو سکتا ہے وہ خدمت کرتے ہیں۔ معذرت کی کہ میرے گھر میں افسوس کچھ ہے نہیں پیش کرنے کے لیے آپ کو۔ اب وہ نہیں جانتی کہ یہ ابو بکر کون ہے، ابو بکر کے ساتھ ان کے مولا اور آقا یہ کون ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ۔ وہ تو ایسے مسافر دیکھ رہی تھی کہ یہ سفر میں ہیں، ان کو حاجت ہے، لیکن میں خدمت نہیں کر سکتی، معذرت کی اس نے۔ اس کے گھر میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ وہ بھی موجود ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ جو بکری کھڑی ہے اس کا دودھ نکال لیا جائے۔ تو وہ عورت مسکرا کر کہنے لگی، حضور کو تو نہیں جانتی تھی نا، کہنے لگی یہ تو اتنی کمزور، اتنی لاغر ہے، اگر اس کے تھنوں میں دودھ ہوتا تو میں اپنی بھوک نہیں بجھا لیتی، اس میں تو دودھ کیا، اس کے تو جسم میں جان نہیں ہے، یہ کیا کس کام کی، یہ تو خود بھوکی کھڑی ہوئی ہے، اس کو کھانے کو نہیں مل رہا تو یہ کیا دودھ دے گی۔ پتہ ہے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اس بکری کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس عورت کو ام معبد کہا جاتا تھا۔ ام معبد کی بکری کا واقعہ حضور کی سیرت کی ہر کتاب میں تقریباً آپ کو ملے گا۔ حضور کی جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ واقعہ تقریباً کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو پکڑ کے لائے، حضور کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس بکری پر ایسے پھیرا۔ اب یہ عورت دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ عورت بڑے غور سے دیکھ رہی ہے کہ کئی دن ہو گئے اس نے کھایا نہیں، اس نے پیا نہیں۔ اب حضور نے فرمایا گھر میں برتن تو ہوں گے نا؟ جی برتن تو ہیں لیکن سارے خالی پڑے، میں کافی ٹائم ہو گیا ان برتنوں میں دودھ ہی نہیں دیکھا ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو کبھی دودھ ہی نہیں نکالا اس کا کافی ٹائم سے۔ حضور نے فرمایا برتن لے کر آؤ۔ اس عورت نے اپنے گھر کا برتن پیش کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور اب اس بکری کا جب دودھ نکالنا شروع کیا ایک برتن بھر گیا، گھر کا دوسرا برتن منگایا، دوسرا برتن بھر گیا، تیسرا منگایا، تیسرا بھر گیا، یہاں تک کہ گھر کے جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور بکری کے تھنوں میں دودھ موجود ہے۔ وہ عورت تو حیران ہو گئی، یہ میرے گھر میں کون سا چاند آ گیا، یہ میرے گھر میں کون سی رحمت آ گئی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ نوش فرمایا، صدیق اکبر نے پیا، ان کے غلام نے پیا، اس عورت نے پیا، گھر کے ہر فرد نے پیا، وہ بکری دودھ والی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ سرکار تھوڑی دیر رکے، تشریف لے گئے۔ اس عورت کا شوہر آیا اور آ کر کہنے لگا کیا بات ہے، آج گھر میں بڑی خوشبو مہک رہی ہے، کون آیا ہمارے گھر؟ کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کون آیا، ایک بڑا سخی آیا تھا، ایک بڑا سخی آیا تھا، اس نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ کیا بکری پر پھیرا، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، سب نے خوب پیا ہے اور ابھی بھی برتن بھرے ہوئے ہیں۔ کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ چلو اس کا گھر بھی جو ہے برکتوں سے محروم کیوں رہے، یہ کیوں جو ہے میری رحمت سے خالی رہے، تو سرکار نے اپنے دست مبارک سے ایسے اسے نواز دیا، ایسے عطا فرما دیا، اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیا۔ واقعہ ہو گیا۔ کافی ٹائم گزر گیا، اس عورت کو خیال آیا کافی ٹائم وہ ہمارے گھر میں ایک سخی آئے تھے، کیوں نہ اس کی زیارت کی جائے، ان کو ڈھونڈا جائے کدھر ہیں، کہاں ہیں۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ نکلی حضور کو تلاش کرنے کے اس کا دیدار تو کیا جائے، کافی ٹائم سے ہمارے گھر میں برکتیں آئی ہوئی ہیں، ذرا اس کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ عورت اپنے بچے کے ساتھ مدینۃ الرسول پہنچی۔ مدینہ منورہ میں ڈھونڈتے 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 اس کا جو بیٹا تھا اس کی نظر حضور پر پڑ گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جیسے ہی حضور پر نظر پڑی، ایک انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے، آدمی کسی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلے نا اور نہ ملے اگر وہ، اور بہت محنت کرنے کے بعد، بڑی تلاش کرنے کے بعد، تھک جانے کے بعد، پھر دور سے کہیں نظر پڑ جائے نا اس کے اوپر، تو اس کے منہ سے ایک زوردار آواز نکلتی، ارے بھائی یہ رہا یہ رہا یہ رہا یہ کھڑا ہے وہ شخص، یہ ہے۔ تو اس کے بیٹے نے بہت تلاش کیا سرکار کو، بہت تلاش کیا، اور بڑی تلاش کے بعد جب حضور پر نظر پڑی نا، تو پتہ ہے اپنی والدہ کو، اپنی جو ہے مدر کو، اپنی ماں کو پتہ ہے کیا کہتا ہے، اماں جان آ جاؤ، یہ ہے وہ مبارک شخص جو ہمارے گھر آیا تھا، یہ ہے مبارک۔ حضور کا نام تو نہیں پتہ تھا ان کو کہ کیا نام ہے حضور کا، تو مبارک مبارک کہہ کے حضور کو پکار رہے تھے، اور کیوں نہ ہو مبارک کہ وہ برکتیں ان کے گھر میں تشریف لے آئی تھی نا میرے بھائی۔ اب اس کی والدہ نے دیکھا، ہاں یہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے، ہمارے گھر آئے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے، اور یہاں سے پھر یہ واپس اپنے گھر کی طرف آئے۔ اب سنیے آگے کیا ہوا۔ جب یہ واپس اپنے گھر کی طرف آئے نا، تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو اس عورت کا شوہر گھر میں موجود تھا۔ اس کا شوہر کہنے لگا ایک بات بتاؤ، کافی ٹائم ہوا وہ ہمارے گھر میں ایک شخص آیا تھا جس کو تم نے کہا ہمارے گھر ایک سخی آیا تھا، ایک تو اس دن ہمارے گھر میں خوشبو مہک رہی تھی، اور ایک آج کے دن تم ابھی گھر پہ پہنچی نہیں ہو، تمہارے آنے سے پہلے میں اپنے گھر میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، آج پھر ہمارا گھر مہک رہا ہے۔ تو اس کا بیٹا بولا ابا جان کیوں نہ ہمارا گھر مہکے، آج پھر مبارک کو دیکھ کر آ رہے ہیں، آج پھر اس مبارک کو دیکھ کر آ رہے ہیں، اور اس مبارک کا کلمہ پڑھ کر آ رہے ہیں آج ہم گھر میں، یہی وجہ آج پھر ہمارے گھر میں خوشبو مہک رہی ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس بکری کو جس کے جسم پر سرکار نے اپنا دست کرم پھیرا تھا، لگایا تھا نا ہاتھ، اس بکری کو پھر بڑی عمر عطا فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اس کو ملا، حضرت صدیق اکبر کا 2.5 سالہ دور خلافت عطا ہوا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تھا، کھانے پینے کی قلت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت جب کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھی نا، سرکار کے دست مبارک ہاتھ شریف کی برکت سے یہ بکری اس وقت بھی دودھ دیا کرتی تھی۔
اتنی طویل عمر سے بکری نے پائی۔ تو حضور کی منشا، حضور کی چاہت، حضور کا ارادہ، حضور کا دفت شفقت، دفت کرم، نظر رحمت، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی پر پڑے، جب سرکار کسی کو مالا مال کرنا چاہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں دینا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا مہربان ہے حضور پر کہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت ہوتی ہے سرکار پر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور سرکار کی رحمت پھر ان کے غلاموں پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو پھر حضور کے جو غلام ہیں تو وہ تو ویسے ہی ماننے والے ہوتے ہیں نا سرکار کے غلام، تو وہ سرکار کے غلام سرکار کے رخ انور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سرکار کی طرف توجہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی توجہ، ان کا ذوق، ان کا شوق، حضور کے غلاموں کی فکر سب حضور کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے جب ملتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے جب رحمت برستی ہے تو پھر جو ہے چھم چھم رحمت کی بارشیں برستی ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں تحویل قبلہ کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ قبلہ جو تبدیل ہوا تھا مسلمانوں کا، وہ واقعہ جو ہے اس آیت میں بیان ہوا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابھی، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قبلہ تھا ہمارا پہلا بیت المقدس، یہ تھا 16 یا 17 مہینے اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی تھیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہود و نصارہ کا دل جیتا جائے، یہ اسلام کے قریب آئیں، تاکہ یہودی اسلام کے قریب آئیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، ان کے دل میں محبت پیدا ہو اسلام کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ لیکن کچھ ہی مہینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر، دل مبارک خانہ کعبہ کی طرف مائل ہو گیا، مکہ شریف میں جو کعبہ ہے اس کی طرف مائل ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارادہ تھا، یہ چاہت تھی، سرکار یہ چاہتے تھے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے۔ یہ حضور کی ایک چاہت تھی، ایک آرزو و تمنا تھی، اور حضور کی چاہت اور آرزو پہ آج مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور آرزو اللہ کو کتنی پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے آقا کی تمنا، اپنے محبوب کی تمنا اور اپنے محبوب کی آرزو اور محبوب کی خواہش کتنی پیاری ہے۔ حضور پیارے ہیں نا اللہ کے، تو حضور کی ہر خواہش، حضور کی ہر چاہت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا، یہ سب اللہ کو بڑی پیاری ہیں، اور اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بھی بنایا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو قرآن کا حصہ بھی بنایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، مسجد قبلتین ایک مشہور مسجد ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا قبلے کی تبدیلی کا۔ قبلتین عربی زبان کا لفظ ہے، دو قبلے، اور مسجد قبلتین کا کیا ترجمہ ہوا؟ دو قبلوں والی مسجد۔ جو مسلمان حج و عمرے پہ جاتے ہیں لازمی اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، کہ دنیا کی یہ وہ واحد مسجد ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں، توجہ رکھیے گا میری طرف، جس میں ایک وقت میں دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہے۔ آپ کی یہ سنی مسجد دارالسلام ماشاءاللہ برسوں سے بنی ہوئی ہے نا، جس دن یہاں پہلی نماز ہوئی تھی اس دن سے آج تک اور آج سے قیامت تک جتنی بھی نمازیں ہوں گی وہ صرف ایک قبلے کی طرف ہوں گی، خانہ کعبہ۔ ایسا تو نہیں نا کہ اس دوران کبھی یہاں کسی نے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھائی ہو، کسی نے ایسا ہوا ہے کبھی؟ ہزاروں نمازیں یہاں پڑھائی جا چکی ہیں، ہزاروں نمازوں میں ایک نماز بھی بیت المقدس کی طرف تو نہیں پڑھائی گئی نا، کسی نے پڑھی بھی نہیں۔ بلکہ آپ اپنی مسجد کی کیا بات کرتے ہیں،
جب سے دنیا میں خانہ کعبہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور خواہش پر قبلہ بنایا گیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ایک نماز بھی مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھی، ہوگی بھی نہیں۔ استقبال قبلہ یہ شرط ہے نا نماز کی، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ نماز کی جو 6 شرائط ہیں، 6 شرطیں ہیں، اس میں سے ایک شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، خانہ کعبہ کی جہت کی طرف نماز ہوگی، اس طرف منہ کرنا پڑے گا، اور خانہ کعبہ سے منہ ہٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو مسجد قبلتین میں سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر یا عصر کی نماز ہے، 2 رکعتیں حضور پڑھا چکے۔ کتنی رکعتیں پڑھا چکے؟ 2۔ اور کدھر منہ کر کے نماز پڑھائی یہ 2 رکعتیں؟ بیت المقدس کی طرف۔ لیکن حضور کے دل میں برابر یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش بار بار مچل رہی ہے، آپ خواہش پیدا ہے دل میں پیدا ہو رہی، قبلہ کعبہ بن جائے، میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ بس اسی تمنا اور اسی خواہش میں حضور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور سرکار ایک سے زیادہ مرتبہ جب اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر زمین کی طرف دیکھتے ہیں، پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر زمین کی طرف دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ یہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اسی ادا کو قرآن میں بیان فرمایا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم آپ کے مبارک چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف آپ کا چہرہ جو اٹھ رہا ہے، رخ انور آسمان کی طرف ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے اس عمل کو، اس فعل کو ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار چہرہ اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ چہرہ کیوں اٹھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ محبوب کے دل میں یہ خواہش اور تمنا، یہ چاہت اور یہ رضا ہے کہ بیت المقدس سے قبلہ پھرے، بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ بنے، بیت المقدس کے بجائے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، مسلمان بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یہ حضور کی خواہش اور ارادہ ہے، اور سرکار اسی محبت کعبہ میں چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی حضور کی چاہت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور محبوب کی ادا چہرے کے اٹھنے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ قرآن میں اس ادا کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، ہمیں اپنے محبوب کی اس ادا سے اتنا پیار ہے، ہمیں محبوب کا چہرہ بار بار اٹھنا اتنا اچھا لگ رہا ہے، ہم قرآن کا حصہ بنا رہے ہیں، دیکھ تو ہم رہے ہیں کہ چہرہ اٹھ رہا ہے، لیکن ہم اس کو قرآن بنا دیتے ہیں، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے محبوب کی ادا بیان ہوتی رہے گی۔ حضور کی یہ جو ادا ہے نا، چہرہ اٹھ رہا ہے آسمان کی طرف، یہ نماز کا حصہ بن جائے گی۔ بھائی آپ نماز میں جب یہ پڑھیں گے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تو عبادت خدا کی ہو رہی ہے، اس اللہ کی عبادت میں ادا مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو حضور کا چہرہ اٹھانا اتنا پسند آیا کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے، مجھے اور آپ کو اجازت ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھائیں؟ ہمیں اجازت ہے؟ منع فرمایا حضور علیہ السلام نے، فرمایا نماز پڑھتے ہوئے آسمان کو مت دیکھو،
نماز پڑھتے ہوئے چہرہ مت اٹھاؤ آسمان کی طرف، میرے آقا نے منع فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف مت دیکھا کرو، کہیں اندھے نہ ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں نہ چلی جائیں۔ منع ہے نماز میں آسمان کو دیکھنا، نظریں اٹھانا، لیکن یہ تو ادا حضور کے چہرے کی ہے، یہ تو اللہ کے محبوب کی ادا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ محبوب آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف، تو اب تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ حبیب تمہاری رضا، تمہاری چاہت اسی میں ہے کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ نماز پوری ہو جاتی، کیونکہ 2 رکعت نماز کہاں منہ کر کے پڑھی؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اب 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو اللہ چاہتا تو یہ 2 بھی وہیں پوری کروا لیتا بیت المقدس کی طرف۔ ہاں اللہ چاہتا تو یہ جو نماز شروع ہوئی تھی جس قبلے پہ، اسی قبلے پہ پوری کروا لیتا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے شروع کی تھی، ختم بھی کرواتا بیت المقدس کی طرف، اور اس کے بعد پھر قرآن میں آیت اتارتا، اے حبیب اب یہ تو تم نے پوری کر لی ہے، اب آج کے بعد اب جو نمازیں پڑھنا وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے پڑھنا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن رب تبارک و تعالی کو حضور کی چاہت، حضور کی خواہش اتنی پیاری، اتنی عزیز کہ رب تبارک و تعالی نے نماز کے دوران ہی، ابھی نماز مکمل بھی نہیں ہوئی، آدھی نماز ہوئی ہے، نماز کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرما دیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ حبیب ہم دیکھ رہے ہیں، میرے محبوب ہم تمہارے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور چہرہ اٹھا رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ حضور نظر اٹھا رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ حضور کی دل کی طرف بھی اللہ کی نظر کہ دل میں کیا خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم نازل کر دیا، حبیب اب تم چاہتے ہو نا کعبے کو قبلہ بنائیں، تمہاری چاہت ہے نا، چلو جو تمہاری چاہت ہے، جو تمہاری خواہش ہے، تم جو چاہتے ہو اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضور چاہیں تو قبلہ تبدیل ہو جایا کرتا ہے، رب کی عبادت کا قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا جناب، ابھی 2 رکعتیں ہوئی تھی آپ کے ذہن میں، اور کتنی رکعتیں باقی تھی؟ 2 رکعتیں باقی، 2 رکعتیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، حبیب جس قبلے سے تم راضی ہو ہم اس کو آج قبلہ بناتے ہیں، پھیر لیجئے اپنا چہرہ، پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف، اپنا مبارک چہرہ مسجد الحرام کی طرف موڑ لیجئے، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیجئے، ہم نے تمہاری خواہش پر آج قبلہ کعبہ بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو پچھلی 2 رکعتیں پڑھیں اس کا کیا بنے گا؟ کہ وہ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، اور اب حکم آ رہا ہے کہ اپنا منہ کعبے کی طرف کر لو، تو اب یہ 2 رکعتیں کہاں پہ ہوں گی؟ منہ کر کے کعبے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی پسند نہیں فرمایا کہ محبوب کی خواہش پر محبوب کو مزید انتظار کرنا پڑے۔ یا اللہ 2 رکعتیں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، تو اب یہ جو چہرہ پھیرنے کا حکم آیا کہ تو کہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر لے، تو کعبے کی طرف منہ کب کروں؟ اب اس نماز کو مکمل کر کے، بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے مکمل کر کے بعد والی نمازوں میں کعبے کی طرف منہ کروں، یا ابھی کروں؟ کیا کرنا ہے؟ نماز پوری کروں پھر کعبے کی طرف منہ کرنا پڑے گا اگلی نمازوں میں؟ پہلے نماز پوری ہوگی یا کیا ہوگا؟ رب نے گویا یوں فرمایا، محبوب ہم کہتے ہیں کہ تم کعبے کی طرف منہ کر لو، ارے نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تمہاری مرضی خواہش پوری ہوگی، پہلے تمہاری مرضی خواہش پوری ہوگی۔ ہماری نماز، ہماری عبادت، رب تبارک و تعالی قبلوں کا محتاج نہیں ہے۔ حبیب قرآن میں دوسری آیت اتری، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھے، کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھے،
اللہ کے رب ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سمتوں کا، قبلوں کا، جہتوں کا، ڈائریکشنز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے۔ حبیب چونکہ تم منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، یہ ایک جہت تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، تم نے بھی ادھر منہ کر لیا تو سارے مسلمانوں کی عبادت کا قبلہ خانہ کعبہ بن گیا۔ اب تمہارے دل کی خواہش بدل گئی، اب تم نے چاہا کہ بیت المقدس قبلہ نہیں بلکہ کعبہ ہونا چاہیے۔ اب جب تم نے چاہا تو ہم نے تو آج بھی اگر کعبے کو قبلہ بنایا ہے تو قبلتن ترضاہا، حبیب تم کعبے سے راضی ہو، کعبے کو قبلہ بناتے ہیں، اگر کسی اور جگہ پہ راضی ہوتے تو وہ قبلہ بناتے۔ آج قبلہ ہم تبدیل کر رہے ہیں، لیکن کس کی خواہش سے، کس کی مرضی سے، کس کی چاہت سے؟ رسول اللہ کی چاہت سے، رسول اللہ کی مرضی سے، رسول اللہ کے ارادے سے کہ انہوں نے پسند فرمایا ہے، اور محبوب کی پسند اللہ کی پسند ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب میں نے تو قبلہ بیت المقدس بنایا تھا، اب تم کعبہ کو مانگتے ہو۔ اللہ نے یہ تو کہیں نہیں فرمایا نا محبوب ہم نے تو قبلہ بیت المقدس بنایا تھا، اب تم ہماری چاہت سے ہٹ رہے ہو۔ توجہ ہے آپ کے میری طرف، میں کیا پوائنٹ آپ کی خدمت نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب یہ جو بیت المقدس قبلہ تھا یہ تو ہماری چاہت سے بنا۔ بیت المقدس قبلہ کس نے بنایا؟ آپ کہیں اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر خانہ کعبہ جب قبلہ بنا تو یہ کس کے چاہنے سے بنا؟ رسول اللہ کی چاہت سے۔ اب آپ توجہ رکھیے گا، مقام رسالت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مقام رسالت ہے کیا، مقام مصطفیٰ ہے کیا چیز، اور حضور کی عظمت ہے کیا چیز۔ حضور کی عظمت، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ، حضور کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے یہ آپ کو سمجھنی ہے کہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ رب کو کتنا عزیز ہے، کتنا پیارا ہے، اس محبوب کی چاہت اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے جو قبلہ بنا تھا بیت المقدس، اب صرف اور صرف رب کا بنایا ہوا قبلہ تبدیل ہو رہا ہے رب کے محبوب کے ارادے سے، رب کے محبوب کی چاہت سے۔ اور دیکھیے آپ کی اس مسجد میں نماز کا ٹائم تبدیل ہوتا ہے کم سے کم ایک دن پہلے آپ بتاتے ہیں، یعنی نماز کا ٹائم تبدیل کرنا ہو تو نمازیوں کو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی کل نماز کا ٹائم چینج ہو رہا ہے، کل کسی اور ٹائم پہ نماز ہوگی۔ یہاں تو ٹائم نہیں، پورا قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، پورا قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا ابھی اپنا چہرہ کر لو، ابھی اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لو، کیونکہ تمہاری چاہت ہے، ہم تمہاری چاہت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ 2 رکعات نماز بیت المقدس ہی کی طرف تم نے پڑھی ہے، لیکن اب بقیہ 2 رکعتیں اپنی چاہت والے قبلے کی طرف پوری کر لو۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ اس کے بعد کی بات سنیے ذرا، ایمان افروز بات ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں مسجد قبلتین کی وہ ڈائریکشن، وہ جہت۔ آپ میں سے بہت سے لوگ مسجد قبلتین گئے ہوں گے، جو نہیں گئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی وہاں کی زیارت نصیب کرے۔ آپ جب مسجد قبلتین میں انٹر ہوں گے نا، داخل ہوں گے، تو جیسی گیٹ سے داخل ہوں گے تو اس کے دروازے کے عین اوپر وہ ایک چھوٹی سی محراب نما انہوں نے بنائی ہوئی نشانی کہ یہاں سرکار نماز پڑھا رہے تھے۔ اب آپ ڈائریکشن دیکھیے ذرا، جب حضور امامت فرما رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، تو وہ قدرتی ایک ایسی جگہ ہے، وہ مسجد قبلتین ایسی سمت پر ہے کہ مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کر جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے نا، توجہ ہے میری طرف آپ کی، آپ جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو جسٹ اپوزٹ آپ کے بالکل بیک سائڈ پہ خانہ کعبہ ہوگا۔ وہ جہت ایسی بن رہی ہے وہاں پر، سمت، ڈائریکشن ایسی بن رہی ہے۔ اور جب آپ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے بیک سائڈ پہ کیا ہوگا؟ بیت المقدس۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب آپ اپنے تصور میں اس واقعے کو لائیے، اور جب آپ اس بات کو سوچیں گے نا تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ کیسے؟ اب آپ تصور میں لائیے کہ حضور امامت فرما رہے ہیں اور حضور کا چہرہ کہاں ہے؟ بیت المقدس کی طرف۔
صحیح ہے؟ اب آپ یوں سمجھیے کہ جو آپ کے مسجد کا گیٹ ہے یہ ہے محراب، یہاں امام کھڑے ہیں اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، تو حضور کے پیچھے تھے حضور کے صحابہ، حضور کے پیچھے حضور کے صحابہ، ان صحابہ کے پیچھے تھی صحابیات فیمیل، ٹھیک ہے؟ حضور امامت فرما رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھا دی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اب آپ ذرا سوچئے، تصور میں لائیے یہ منظر، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، تیسری رکعت میں حضور کھڑے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور خانہ کعبہ کدھر ہے؟ حضور کے بالکل بیک سائڈ پہ، پیچھے کی طرف۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم اس کو کعبہ بنانا چاہتے ہو، چلو اس کو بنا دیا ہم نے، پھیرو اپنا منہ، اپنا چہرہ پھیرو۔ اب جب حضور بیت المقدس سے اپنا چہرہ کعبے کی طرف کریں گے تو آپ تصور کیجئے حضور کے پیچھے جو صحابہ کھڑے ہیں اور ان صحابہ کے پیچھے جو لیڈیز عورتیں کھڑی ہیں، اب ان سب کے چہرے حضور کے سامنے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ اللہ نے چہرہ پھروا دیا حضور کا نماز کے دوران۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ اچھا جناب، صحابہ تو بس حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھے، صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ نماز کے دوران یہ اللہ اور اس کے محبوب میں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ اس کو بھی آپ تصور میں لائیے، صحابہ کو تو کچھ نہیں پتہ نا یہ کیا ہو رہا ہے، تھوڑی اتنی دیر سے یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ تو اللہ اور اس کے محبوب میں راز و نیاز چل رہے ہیں نا۔ اللہ کہہ رہا ہے محبوب ہاں ہاں تم چہرہ اٹھا رہے ہو، ہم تو دیکھ رہے ہیں محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا خواہش ہے۔ یہ تو اللہ وہی حضور کی طرف کر رہا ہے نا، حضور کو پتہ ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ تو ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ نے تو جب نماز شروع کی حضور کے چہرے کو دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف، تو اپنا بھی چہرہ بیت المقدس کی طرف کر دیا۔ اب جیسے ہی حضور نے اپنا منہ پھیرا خانہ کعبہ کی طرف، تو اب صحابہ سوچو کیا سوچ رہے ہوں گے، یہ کیا ہو گیا۔ آپ بالکل اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک دم وہ اپنا منہ آپ کی طرف کر لیں، نماز پوری نہیں ہوئی ہے، آدھی نماز ہوئی ہے، تو آپ پریشان ہوں گے نا، بھائی یہ کیا ہو گیا، کعبے سے منہ گھما کے ہماری طرف کر دیا۔ تو اب بالکل یہی تصور کریں اپنے دماغ میں کہ صحابہ کیا سوچ رہے ہوں گے، صحابہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ صحابہ کو تو نہیں پتہ نا یہ کیا چل رہا ہے، قبلہ تبدیل ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہی آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، صحابہ کو تو کچھ نہیں پتہ۔ صحابہ تو دیکھ رہے ہیں حضور نے منہ پھیر لیا، اللہ اکبر۔ اب صحابہ کے پاس 2 رستے تھے، توجہ رکھیے گا میری طرف۔ صحابہ اکرام کے پاس 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ جی ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز شروع کی، ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، ہم وہیں پوری کریں گے۔ ہم اپنی نماز کہاں پوری کریں گے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پوری کریں گے، کیونکہ قبلہ تو وہی ہے۔ اچھا حضور کو تو یہ پتہ ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، صحابہ کو تو نہیں پتہ، وہی تو حضور کی طرف آئیے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز توڑوائی نہیں، توجہ، حضور نے بھی نماز توڑوائی نہیں کہ صحابہ سنو حکم آ گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، منہ کر لو۔ اب وہ حضور کے کہنے پر منہ تبدیل نہیں کر رہے۔ اب آپ تصور کریں ذرا، قبلہ تبدیل ہو گیا، حکم کعبے کی طرف منہ کرنے کا آ گیا، حضور نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیا، اب پیچھے صحابہ کھڑے، ان کے پیچھے حضور کی صحابیات خواتین کھڑی ہیں۔ اب حضور کے صحابہ، حضور کی صحابیات، خواتین کا ایمان اور مقام نبوت اور مقام رسالت کو وہ کتنا سمجھتے تھے اور مانتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نماز کے دوران ہی، ظاہر ہے جب حضور نے چہرہ ادھر کر لیا تو مقتدی، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا امام کے آگے ہونا چاہیے کہ پیچھے ہونا چاہیے؟ پیچھے ہونا چاہیے۔ اگر پیچھے مقتدی نماز پڑھنے والا امام کے برابر یا آگے چلا جائے تو نماز ہوگی، آگے جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے ڈائریکشن تبدیل ہو گئی ہے، جب حضور نے کعبے کی طرف منہ کیا تو سارے آگے ہو گئے نا۔ اب دوران نماز، توجہ، نماز کے دوران حضور کے صحابہ گھوم کر حضور کے پیچھے آنے لگے، توجہ رکھیے گا، نماز کے دوران وہ گھوم کر حضور کے پیچھے آنے لگے۔ جناب
حضور کے صحابہ تو حضور کے پیچھے آ گئے، اب ان کے پیچھے جو خواتین کھڑی تھی وہ کہاں جائیں گی؟ خواتین کا بھی ایمان ملاحظہ فرمائیے کہ حضور کے صحابہ گھوم کر حضور کے پیچھے آ گئے، اب وہ خواتین صحابیات بھی گھوم کر ان صحابہ کے پیچھے چلی گئیں۔ سبحان اللہ، نماز کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، حضور منہ بھی پھیر رہے ہیں کعبے کی طرف، صحابہ گھوم کر پیچھے بھی جا رہے ہیں، حضور کی صحابیات خواتین ان صحابہ کے پیچھے جا کر کھڑی ہو رہی ہیں۔ قربان جائیے، رخ مصطفیٰ کیا مڑا، حضور کا چہرہ کیا پھرا، حضور کے چہرے کو دیکھ کر وہ گھوم رہے ہیں، نماز کے دوران پیچھے جا رہے ہیں، نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے، نماز نہیں خراب ہو رہی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اور یوں 2 رکعتیں مزید حضور نے کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھائیں۔ سبحان اللہ، پہلی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف، اللہ کے بنائے ہوئے قبلے کی طرف، دوسری 2 رکعتیں حضور کی رضا اور چاہت پر خانہ کعبہ کی طرف مکمل ہوتی ہیں۔ آقا کی مرضی والا کعبہ بنا دیا گیا۔ جناب یہ ہو سکتا تھا نا نماز پوری کرا کے بعد میں یہ حکم آ جاتا اور حضور اپنے صحابہ کو بتلاتے کہ ہاں اب قبلہ تبدیل ہوا ہے، صحابہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا آج، یہ کیا ہو گیا آج نماز کے دوران؟ نہیں، مجھے آپ کو یہ بتانا ہے مرضی مصطفیٰ، حضور کی مرضی کی اہمیت اور رضائے مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید نے فرمایا ہم نے یہ سب کیوں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے یہ سب کیوں کیا۔ بھائی اللہ نماز کے بعد کہہ دیتا کہ قبلہ تبدیل کر لو، یہ پوری کر لو نماز، این نماز کے دوران یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو قرآن نے اس کی حکمت بیان کی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے قبلہ چینج کیا تاکہ ہم امتحان لے لیں، تاکہ ہم پہچان کروا دیں، تاکہ ہم پرکھ لیں، ہم حضور کے غلاموں کو دیکھ لیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نماز کے دوران 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اگلی 2 رکعتیں جو حضور کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھا رہے ہیں، یہ مسلمان بیت المقدس ہی کی طرف منہ کرتے ہیں، میرے بنائے ہوئے قبلے ہی کی طرف منہ کرتے ہیں، یہ اس قبلے کو جاتے ہیں یا مصطفیٰ کی طرف جاتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ، اور دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا یہ ہے میرے حبیب کے غلام، یہ ہے میرے حبیب کا مقام اور منصب سمجھنے والے۔ یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ یا رسول اللہ شروع تو کی تھی بیت المقدس کی طرف، ختم کہاں کرنی ہے؟ تو صحابہ نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا، جدھر رخ مصطفیٰ، جدھر مصطفیٰ کا چہرہ ہوا، حضور کے پیچھے آ کر اپنا چہرہ بھی اسی طرف کر دیتے ہیں، اور ہم جیسے مسلمانوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیتے ہیں، سمجھ لو اس بات کو، ہم نے کعبے کو بھی قبلہ بنایا ہے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر بنایا ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ قبلہ تبدیل ہو رہا ہے؟ بھئی صحابہ کو تو کچھ نہیں پتا تھا نا، وہ تو نماز کے بعد حضور نے بتایا قبلہ تبدیل ہوا، تو صحابہ نے اپنی محبت کا اظہار کر کے یہ عقیدہ اور ایمان دے دیا کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جدھر رخ مصطفیٰ ہوتا ہے ادھر مسلمان کا رخ ہوتا ہے، جدھر نبی کا چہرہ ہوتا ہے ادھر اسی کا چہرہ ہوتا ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا بیت المقدس قبلہ ہے؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کمیونیکیشن تھا، خفیہ کمیونیکیشن تھا۔ بھئی قرآن میں کوئی آیت اتری تھی کہ تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے؟ یہ تو رسول اللہ جانتے تھے۔ اور پھر دوسرا، جب قبلہ تبدیل ہوا وہ اس کی آیت قرآن میں اتری تو حضور کو پتا تھا، صحابہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو رہا ہے نماز میں، لیکن انہوں نے اپنا چہرہ عین اسی طرف کر لیا جدھر حضور علیہ السلام کا چہرہ تھا۔ تو چہرہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا حضور کا، تو ان کا بھی چہرہ وہاں تھا، پھر حضور کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوا تو صحابہ کا بھی چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم امتحان لے رہے تھے، کون میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا کیوں چہرہ پھرا، کس لیے پھرا،
دوران نماز کیوں پھرا؟ 2 رکعتیں ہو گئی تھی بیت المقدس کی طرف، 2 مزید کیوں نہیں ہوئی بیت المقدس کی طرف؟ انہوں نے کہا کیوں ہمارے یہاں نہیں ہے؟ کیا اور کیوں ہم نہیں پوچھتے حضور سے؟ ہم تو حضور کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اب وہ 1 پڑھائیں بیت المقدس کی طرف تو ہم 1 پڑھیں گے، اب وہ خانہ کعبہ کی طرف 2 رکعتیں پڑھائیں تو ہم نے 2 پڑھی، ارے سرکار 3 پڑھاتے تو ہم 3 پڑھتے، ہم تو حضور کے چہرے کو صرف دیکھتے دیکھتے سب کچھ کر رہے تھے۔ نماز پوری ہو گئی۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، نماز کے اندر سب کچھ ہو رہا تھا، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ بہت بڑا امتحان تھا میرے محبوب کے صحابہ کا، امتحان تھا نا صحابہ کا، بھئی کریں تو کیا کریں؟ بیت المقدس سے چمٹے رہیں، نہیں چھوڑیں بیت المقدس کو، یا بیت المقدس چھوڑ دیں حضور کی وجہ سے؟ ایک امتحان تھا نا صحابہ کا، بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑا امتحان، اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ بہت بڑی بات تھی، صحابہ کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ قبلہ تبدیل ہوا، یہ تو حضور کو پتہ تھا قبلہ تبدیل ہوا۔ پتہ نہ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی صحابہ اکرام نے بیت المقدس چھوڑا۔ کس وجہ سے چھوڑا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیوں؟ ان کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا تھا بھائی قبلہ کیسے چھوڑیں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا نا، ہمارا قبلہ ہے بیت المقدس اور نماز پڑھنی وہیں پڑے گی، اور قبلے سے چہرہ ہٹے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا، انہوں نے یہ جان لیا تھا بیت المقدس اس وقت تک قبلہ ہے جب تک ہمارے آقا کا چہرہ وہاں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ بیت المقدس یقیناً ہمارا قبلہ ہے۔ کب تک قبلہ ہے بیت المقدس؟ انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا، ہم قبلہ بھی بناتے ہیں تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر بناتے ہیں، ہم قبلہ بھی بناتے ہیں تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر بناتے ہیں۔ اگر حضور کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے تو ہمارا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ حضور اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا لیں اور کعبے کی طرف کر دیں اور نماز کے دوران کر دیں تو ہم حضور کے چہرے کو دیکھ کر کعبے کو قبلہ بنا رہے ہیں۔ بھائی حضور نے قبلہ کیوں بنایا خانہ کعبہ؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے، اللہ کے آرڈر پر، اور صحابہ نے کس پہ؟ صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا، صحابہ نے حضور کے چہرے پر قبلہ بنایا ہے۔ یہ ہے ایمان جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اگر ہم ہدایت نہ دیتے تو یہ بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کے لیے کہ کیسے منہ پھیریں نماز کے دوران، پوچھیں نہیں پوچھیں، یا بس حضور کو دیکھتے دیکھتے ہم بھی پھیر لیں۔ اور ہدایت کا مطلب کیا؟ اللہ نے ہدایت دی صحابہ کو، انہوں نے بھی اپنا منہ پھیر لیا۔ مطلب یہ ہے اللہ نے حضور کے صحابہ میں کے دلوں میں، حضور کے صحابہ کے خیالات میں، دماغ میں، عقل میں، حضور کے صحابہ کے دل میں حضور کے مقام، منصب اور مرتبے اور عزت اور احترام، تعظیم کو ایسا بٹھا دیا، حضور کے صحابہ کے دل میں حضور کی عزت ایسی قائم فرما دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں تو حضور کا چہرہ کعبے کی طرف نظر آ رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں سرکار کا چہرہ کعبے کی طرف ہے تو ہمارا چہرہ بھی کعبے کی طرف ہے۔ تو یہ تحویل قبلہ، خانہ کعبہ جو قبلہ بنا، یہ حضور کی چاہت پر بنا۔ اللہ کو حضور کی چاہت اتنی عزیز ہے، اللہ کو حضور کی چاہت اتنی پیاری ہے کہ اپنی عبادت کا قبلہ حضور کی چاہت کے مطابق بنا رہا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کہا حضور کے چاہنے سے نمازوں کے قبلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی نماز پوری نہیں ہوئی ہے، 2 رکعتیں باقی ہیں، اللہ اسی وقت فرماتے ہیں محبوب اپنا چہرہ ابھی پھیرو، تمہاری مرضی پہلے پوری ہوگی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ محبت سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دامن تھاما تھا نا صحابہ نے، مضبوطی سے جو پکڑا تھا، تو مصطفیٰ کریم سے جو تمسک، صحابہ نے حضور کا جو دامن پکڑا، حضور کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ جو دیا، اس کی جو ہے حضور کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی یہ دلیل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہوئے کعبے کی طرف منہ کریں،
وہ نہیں جانتے کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، وہ تو بعد میں ان کو پیغام سنایا گیا، لیکن انہوں نے حضور کا دامن تھاما، حضور کا دامن پکڑا، حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو اپنا دل، اپنا خیال، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا ارادہ، اپنی مرضی، اپنی مشیت، اپنی رضا، سب کچھ حضور کے حوالے کر دی۔ یا رسول اللہ، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے خیالات، ہمارا سب کچھ، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف، 2 رکعت کعبے کی طرف، یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سی عبادت ہے، یہ کون سے قبلوں کی تبدیلی ہے؟ نہیں نہیں، ہم نے تو اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، ہم تو آپ کے حوالے ہو چکے ہیں، ہمارا دل آپ کے حوالے، ہماری سوچ آپ کے حوالے، ہماری فکر آپ کے حوالے، اب آپ جو کریں، جیسے کریں، جب چاہیں، جیسے فرمائیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہیں آپ ہیں ہمارے، ہمارا عقیدہ آپ ہیں، ہمارا ایمان آپ ہیں، ہمارا سب کچھ آپ ہیں، ہماری نجات آپ ہیں، ہماری نجات آپ ہیں۔ اور جن سارے صحابہ نے حضور کی وجہ سے اپنا منہ پھیرا تھا، اب انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کی تھی، بیت المقدس سے کعبے کی طرف کی تھی، سب کی نمازیں ہو گئیں، ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کا ایمان دیکھیے، ایک صحابی نے ایسا نہیں کیا کہ نہیں ہم نے شروع وہاں کی تھی، ختم بھی یہاں کریں گے۔ کسی ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے؟ حضور کے پیچھے جو اتنے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کسی ایک صحابی کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ کسی ایک صحابی نے یہ سوچا ہو نہیں ہم نے شروع کی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز، ختم بھی وہیں کریں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا ہم نے کیا شروع کی تھی، سرکار نے شروع کروائی تھی۔ کس نے شروع کروائی تھی نماز بیت المقدس سے منہ کر کے؟ حضور نے شروع کروائی تھی۔ اب حضور کی مرضی، اب حضور کی مرضی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرواتے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز، توجہ ہے آپ کی، اگر حضور شروع کرواتے ہیں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور ختم کرواتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، ہم نہ شروع دیکھتے ہیں نہ ختم دیکھتے ہیں، شروع ہو، بیچ ہو، آخر ہو، درمیان ہو، ہمارا چہرہ حضور کے چہرے کی طرف ہی رہے گا، ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے رہیں گے، جہاں مڑے گا، جہاں جائے گا، ہم بھی ادھر مڑتے چلے جائیں گے، ہم بھی ادھر ہوتے چلے جائیں گے۔ نماز پوری ہو جاتی ہے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی اور ایمان افروز بات کہی، آپ بھی سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، شاعر کہتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رفتہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رفتہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی اے ریاض، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی اے ریاض، ہے رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جدھر اپنا رخ موڑ دیں، اپنا چہرہ جدھر کر دیں، اللہ کعبہ بھی اس کو بناتا ہے، اور کس شان سے بناتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب تم اس سے راضی ہو، ہم اسی کو قبلہ بناتے ہیں۔ کیا مطلب بھئی؟ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم راضی ہو اس لیے ہم اس کو قبلہ بناتے ہیں؟ آپ توجہ فرمائیے، اس میں کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا پوائنٹ اور نقطہ ہے؟ اللہ مالک ہے، اللہ جو چاہے جیسے چاہے فرمائے۔ اللہ یہ بھی تو انداز بیاں، اللہ چاہے تو یوں بھی تو فرما سکتا تھا، حبیب اب بس ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ بنے، لہٰذا اب تم ہمارے حکم پر کعبے کی طرف منہ کر لو۔ یہ بھی تو طریقہ ہو سکتا تھا۔ توجہ ہے آپ کی طرف، آپ کی میری طرف؟ اللہ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا، بس ٹھیک ہے حبیب، بس اب بیت المقدس کینسل ہو گیا قبلہ، اب کعبہ ہم نے بنا دیا ہے، اب کعبے کی طرف منہ کرو، کعبے کی طرف منہ کر لو، نماز پوری کر لو۔ یہ تو نہیں بیان فرمایا، یہاں بھی حضور کی رضا بیان فرما رہا ہے، یہاں بھی حضور کی چاہت اور خواہش کو بیان فرما رہا ہے۔ حبیب ہم تو کبھی بھی خانہ کعبہ قبلہ نہ بناتے، حبیب ہم تو کعبے کو قبلہ ہی نہیں بناتے، ہم تو بیت المقدس کو ہی قبلہ رکھتے، کیونکہ بیت المقدس ہمارا بنایا ہوا قبلہ ہے، ہم نے بنایا بیت المقدس قبلہ۔ حبیب ہمارا ارادہ نہیں تھا، ہم نے نہیں چاہا تھا کہ بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہو، بیت المقدس ہی رہا جب تک ہم نے چاہا، لیکن حبیب تمہاری رضا بدل گئی،
حبیب تمہاری خواہش بدل گئی، اور جب تمہاری خواہش بدلی، میرے محبوب جب آپ کا ارادہ بدلا اور آپ کی رضا بدلی اور آپ کی خواہش ہوئی کہ نہیں اب بیت المقدس نہیں کعبہ قبلہ بنے، تو حبیب تمہاری خواہش ہے، تمہاری رضا ہے، تم کو راضی کرنے کے لیے آج کعبہ قبلہ بنایا جا رہا ہے، تم کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سارا عالم سارا جہان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا حضور کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ کب اور کہاں کب حضور کو راضی کیا گیا؟ قبلے کے مسئلے میں حضور کو راضی کیا گیا۔ حضور کی رضا تھی خانہ کعبہ قبلہ بنے، تو اللہ نے حضور کی رضا پر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں پر لازم کر دیا۔ تمہاری بھی نماز ہوگی تو اسی طرف منہ کر کے ہوگی جدھر میرے محبوب کا منہ رہا ہے، جدھر انہوں نے منہ کروا دیا۔ میرے محبوب نے بیت المقدس سے منہ ہٹوا کر کعبے کی طرف کر دیا، اب میرے محبوب نے بیت المقدس سے منہ ہٹوا کر کعبے کی طرف کر دیا، اب قیامت تک کا ہر مسلمان نماز پڑھے گا تو وہ بھی منہ کعبے ہی کی طرف کرے گا، اور جب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو جہاں اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی، یہ خیال ہوگا یہ خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کے دماغ میں یہ بھی خیال آئے گا ارے خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ اور اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یقیناً اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، بڑی عظمت ہے، ہمارا چہرہ ہے ادھر، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر حضور اس کی طرف منہ نہ کرواتے تو ہمارا منہ جاتا ادھر، ہمارا چہرہ ادھر جاتا، ہرگز نہ جاتا۔ یہ رخ مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ چہرہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف ایک مرتبہ پھرتا ہے، قیامت تک کا ہر مسلمان نماز میں وہیں چہرہ پھیر دیتا ہے اپنا، اسی طرف منہ کر لیتا ہے۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اس طرح کے اور واقعات ہمیں ملتے ہیں احادیث کریمہ میں، جہاں حضور علیہ السلام نے کسی چیز کا ارادہ فرمایا، کسی چیز کا ارادہ کیا، کوئی چاہت کوئی خواہش حضور کے دل میں آئی، اور حضور کے صحابہ کو حضور کی چاہت اور خواہش سے فائدہ ہوا، اور حضور علیہ السلام کی مرضی سے فائدہ ہوا، اور حضور علیہ السلام کے کرنے سے فائدہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے۔ یہ تو قبلے کی میں نے ایک مثال دی، اسی میں سارا ٹائم میرا گزر گیا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کی کچھ باتیں ہیں وہ میں کل عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو پیار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پوری فرماتا ہے، وہ آپ بخاری مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کی وہ عزت، وہ مقام اور رتبہ ہے جو اس واقعے سے ظاہر ہوا، اور بعد کے اور واقعات ہیں جس سے ظاہر ہوئے۔ شرط یہ ہے کیا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ دل میں حضور کا عشق ہونا چاہیے، دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے، سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے، سب پتہ چل جائے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ دل میں بسا ہوا ہے تو آپ کو حضور علیہ السلام کی عشق اور محبت میں کیے جانے والے ہر کام آپ کو جو ہے ستھرے اور صاف اور طیب نظر آئیں گے۔ لیکن خامی اگر یہاں آ جائے تو پھر سوال اور جواب اور کیا اور کیوں کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ہی عشق اور محبت نصیب فرمائے جو عشق و محبت صحابہ کے دلوں میں تھا، اور صحابہ نے حضور کی محبت میں یہ زندگی ایسی گزاری ہے کہ جناب ان کے ایک ایک عمل سے عشق و محبت جھلک رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ تو صحابہ نے نماز کے دوران اپنی جگہ تبدیل کی تھی نا، گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، پیچھے جا رہے تھے، خواتین اس سے پیچھے جا رہی تھیں۔ ارے اس سے بڑھ کر بھی حضور کے ادب اور احترام میں اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا پڑے نا نماز میں تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، نماز میں فرق نہیں آتا ہے، بلکہ حضور کے ادب اور احترام اور تعظیم میں آپ نماز سے ہٹ کر دوسرے کام کر رہے ہوں گے، آپ کی نماز پوری ہو رہی ہوگی۔
یہ کل میں عرض کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک ہمارا آنا سننا سنانا قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔